اسی حجاج ابن یوسف کے متعلق ترمذی میں آیا ہے کہ جب یہ مرا تو 1,00,000 اور غالباً 20 یا 35 ہزار لوگ جیلوں سے نکالے گئے، جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس جرم میں جیلوں میں چلے گئے، کس جرم میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ زندگی اور انسانیت کے بنیادی حقوق سب پامال تھے، حجاج ابن یوسف کا حکم چلتا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اسی لیے حجاج ابن یوسف کے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرے خلاف سب سے بڑی طاقت اس وقت پورے عالم اسلام میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے پیچھے پڑ گیا اور چن چن کے اس نے قتل کیے ہیں۔ 4,000 افراد کو تو اس نے صرف کوفہ میں قتل کر دیا تھا جنگ میں۔ یہ کوئی معمولی جرائم ہے حجاج ابن یوسف کے۔ سندھ فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم کو بھیجا، وہ خلافت کی پالیسی تھی، ایکسپینشن اسلامی حکومت کی، یہ چلتی رہی ہے، ہمیشہ چلتی رہی ہے۔ اس حجاج ابن یوسف نے اتنا ظلم مچا رکھا تھا، اتنا ظلم مچا رکھا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے ظلم سے محفوظ نہیں رہے۔ یہی انس رضی اللہ عنہ جن سے وہ پوچھ رہا ہے، انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر لوہے کی مہریں لگوا رہی تھیں، تو انس رضی اللہ عنہ ہاتھ دکھاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں میں نے 9 یا 10 سال یدی ہاتین میں ان دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور آج اس حجاج کو دیکھو لوگوں کو منع کرتا ہے کہ میرے پاس نہ بیٹھے، بائیکاٹ کرا دیا کہ جو انس کے پاس مل گیا اسے سزا دی جائے گی۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو جو سزا دیتے تھے ان کی گردن پر مہر لگاتے تھے نا، آگ میں تپا کے لوہے سے مہر کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گردن پہ لگا دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کا باغی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے جب سنا کہ حجاج مر گیا تو سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قسم کھاؤ یہ خبر صحیح ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قومیں اپنے ظالموں کو پیش کریں، اور ہمارا صرف حجاج چلا جائے تو امید ہے تمام قوموں کے ظالموں پر یہ ظالم بھاری رہے گا۔ یزید کا بھی یہی حال تھا، حجاج ابن یوسف کا بھی یہی حال تھا، اور یہ جتنے ناسبی ہیں منکرین حدیث بخاری کی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، پھر ترمذی کی ان روایات کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تاریخ کو یار ایک طرف رکھو، تم حدیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ ہے انس رضی اللہ عنہ، اور انس رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھی یہ حدیث۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کیوں کہا کہ کاش انس یہ حدیث نہ سناتے؟ قصہ یہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف نے یہ حدیث سنی، اور اگلے ہی ہفتے جمعہ کے دن جو خطبہ دیا، عربی اس کی بڑی زبردست تھی، تقریریں کرتا تھا، کیا شاندار الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ظالم کو زبان بہت اچھی آتی تھی۔ اسے کہا سنو، مجھے انس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ، تمہیں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی ہو گئے تھے۔ یہ نہیں کہتا کہ مرتد ہو گئے تھے اور انہیں یہ کیا، کہتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں دی تھیں کہ وہ باغی ہو گئے تھے۔ کوئی ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا، ہم بھی اسے اسی طرح پھینکیں گے اور ماریں گے اور آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں چلا دیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں گے۔ یہ علم ہے، یہ گمراہی ہے، جہالت ہے، کفر ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ دیکھو اب یہ اس حدیث کو اپنے لیے کیسے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے حکمران مذہب کے نام پہ لوگوں کے خون کرتے ہیں، اور مذہب کے ٹھیکیدار ان حکمرانوں کو جا جا کر ایسی روایات سناتے ہیں جس سے ان کے ظلم کا جواز ثابت